نعمان بھائی ہماری انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی جو رینکنگ جو ہے اس سے ڈراپ ہوئی ہے وہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے جب آپ کی رینکنگ گرتی ہے اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے, ہم باٹم آف دا ٹیبل آلموسٹ ایسوسیٹ ممبر ٹیم پچھلے 1.5 سال سے بولی جا رہا ہوں کہ یار کچھ کر لو کچھ کر لو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ سیم فیسز رننگ کرکٹ ان ڈفرینٹ آفیسز, اور آپ کو اس وقت جو ریلیونٹ لوگ چاہیے یہ سارے ارریلیونٹ لوگ ہیں. کچھ بیوروکریٹس ہیں. اب عاقب جاوید صاحب کو اور کیا KPI ملی ہوگی, یا اور انہوں نے کتنا کو ہروانا ہے پاکستان کو, یہاں کتنے بلنڈرز کرنے ہیں اور کتنے ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں اس لیول پہ. سو انفارچونیٹلی جب آپ نیچے آ جائیں گے, اب آپ آ چکے ہیں, تو آپ کی ڈی ویلیو ہو جائے گا پروڈکٹ. جو پروڈکٹ ڈی ویلیو ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک نیا پروڈکٹ آیا ہے جو کہ زیادہ فینسی کر رہا ہے, زیادہ تگڑا ہے, زیادہ امپریسو ہے, زیادہ ڈیوریبل ہے, نہ کہ جو ایک نکارا یوزڈ وون آؤٹ پروڈکٹ ہے. تو ایونچولی آپ کا اسپانسرشپ میں مسئلہ آئے گا, آپ کے FTPs میں سیریز کے مسئلے آئیں گے, مسائل آئیں گے, آپ کے کرکٹرز اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے جو یہ فائنینشیل انسینٹیوز ہیں لیگز میں اور آگے پیچھے. نعمان بھائی اس میں کیا ایک چیز اگر میں کہوں, مجھے یہ لگا کہ جیسے تسکین احمد کی بات کریں یا ناہید رانا کی, وہ جو ہٹنگ دا ڈیک ہارڈ کی بات ہے نا, وہ آبزرو کیا میں نے کہ انہوں نے گڈ لینتھ پر بھی, اور یہ ٹربل پاکستان ٹیم لگ رہا تھا کہ انسیٹل تھے بیٹسمین سے, یہ آپ نے مار کی یہ چیز. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو فاسٹ بولرز ہیں نا ان میں انڈیورنس ہوتی ہے, وہ 3 سیشن کی بولنگ کی تیاری کرتے ہیں. وہ اب اگر آپ ناہید رانا کو دیکھتے 4th ڈے تو آخری سیشن میں بھی وہ 140 پلس کر رہا تھا. تو دیٹس اباؤٹ فٹنس, دیٹس اباؤٹ ٹریننگ. آپ کے بولرز جو ہیں یہاں پہ کلیئرلی ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا فیلئر ہے آپ کے یہ میڈیکل پینل کا اور ڈپارٹمنٹ کا, اور یہ جس طرح کی ٹریننگ ہے. پھر دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ یہ زیادہ لیگ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ فائنینشیل انسینٹیو جو ہے وہ T20 کرکٹ میں, تو آپ کا جو مسل میموری ہے وہ 4 اوورز کی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو 20 سے 22 اوور ایک دن میں کرنے پڑ جاتے ہیں. سو انفارچونیٹلی ان کی وہ فٹنس ہی نہیں ہے. پہلا سیشن اچھا کرتے ہیں, دوسرا اور تیسرا سیشن جو ہے یہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, رنس مل جاتے ہیں دوسری ٹیم کو, اور آپ کی بیٹنگ بھی انڈر پریشر آ جاتی ہے. سو دس از آل اباؤٹ کہ آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے جو کہ بیک اینڈ پہ جو ان کو پروڈکٹس کو تیار کرتا ہے. مجھے بتائیں کلف ٹیکن 7 سال سے اس پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے, اور اب اگر آپ شاہین شاہ افریدی کی ریہیب کے بعد تباہی دیکھیں, نسیم شاہ کو دیکھیں, احسان اللہ کی مس مینجمنٹ دیکھیں, شاداب خان کو دیکھیں جو اس کی انجری جس طرح ہوئی, تو اور مجھے یہ بتائیں کہ اتنے ایویڈنسز کے بعد بھی وہ کیسے سروائیو کر رہا ہے. سو دس مینس کہ یو ڈو ناٹ نیڈ اسکل ٹو سروائیو, بٹ یو نیڈ ادر مینز ایٹ دا بیک اینڈ ٹو سروائیو. یہ آپ کی کاٹلنگ جی, یہ ریزائن کا ہے, یہ کوئی ریزائن کا سین بن رہا ہے کیپٹن کا, اس سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے یا جانے دیں ایسی؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا انفراسٹرکچرل کلیپس ہے اور آپریشنل کلیپس ہے, اس میں اگر آپ شان مسعود کی جگہ سلمان آغا کو لگا دیں تو کیا محمد عباس 150 پہ گیند کرے گا؟ کیا خرم شہزاد جو ہے 155 پہ بولنگ شروع کر دے گا؟ اٹس ناٹ دیٹ. اگر اس نے ریزائن کرنا تو پھر وہاب ریاض جو 5 آفیسز میں ناکام ہونے کے بعد اب وومن کے ہیڈ کوچ ہیں, عاقب جاوید آپ کے 3.5 سال سے تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں, مصباح الحق آؤٹ ہیں, سرفراز احمد 4 آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں. اور سرفراز کی انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ وہ 2024 میں جب بنگلہ دیش پاکستان آیا تھا, جب ہم 2 ٹیسٹ ہارے تھے, تو پاکستان اے سے پاکستان شاہین سے یہ جو کھیلا تھا تو وہاں پہ یہ وکٹ کیپر تھا, اور آج یہ ہیڈ کوچ ہے. اس 1.5 سال میں اس نے کہاں پہ کوچنگ سیکھ لی, کہاں پہ ویل ایکوپڈ ہو گیا اکیڈیمکلی, کہاں پہ اس نے سیمپل سائز اپنے بنا لیے. کوچ کا مائنڈ سیٹ فرق ہوتا ہے, کرکٹر کا مائنڈ سیٹ فرق ہوتا ہے. اٹس جسٹ لائک اسٹوڈنٹ کی پرائرٹیز فرق ہوتی ہیں اور ٹیچر کی پرائرٹیز فرق ہوتی ہیں. سو یہ آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جب تک آپ انٹروسپیکٹ کر کے, اور پہلے تو آپ یہ بلیو کریں نا کہ چیز غلط ہے, ابھی تو ایسے لگتا ہے ڈھائی ہے. تو کتنے لڑکوں کو نکال دینا چاہیے ٹیسٹ ٹیم سے یا ون ڈے سے نعمان بھائی, آپ سمجھتے ہیں؟ پہلے تو ان کو نکالیں نا جو اس سلیکشن کا باعث ہے, ان کو نکالیں جو اس کرکٹ کو رن کر رہے ہیں. یہ جو ٹیکنوکریٹس آپ کے ڈائریکٹوریل لیول پہ, ڈائریکٹرز لیول پہ جو آپ کے ہیں, ان کو آپ کو نکالنا پڑے گا نا. آپ دیکھیں آپ کی ارریلیونٹ HR ہے اسپیشلائزڈ آفیسز میں, پھر ریزسٹنس ٹو چینج ہے, پھر انسیکیورٹیز ہیں, پھر فیلئر ٹو اڈاپٹ پروگریسو ماڈلز ہے, پھر ایکس اسٹارز کو جب آپ جابس دیتے ہیں ان کی KPIs اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, عاقب کی کتنی کی اکاؤنٹیبلٹی ہو چکی ہے اس وقت تک. پھر آپ ری انفورس کری جا رہے ہیں فیلئرس کو, رانگ چوائسیز کر رہے ہیں, مس پلیس پرائرٹیز رکھی ہوئی ہے, کلچر آف میڈیوکریٹی پریویل کر رہے ہیں, سیلف ڈینائل میں ہیں آپ.
क्लैन सिस्टम आपका बना हुआ है, बैकिंग ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ मेरिट एंड रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस, और सप्रेस करते हैं आप उन क्रिटिक्स को और इनटॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म में। तो ये जब तक चीज़ें नहीं जाएंगी, आप कैसे एक शान मसूद को हटा के क्या कर लेंगे? उसको तो 5 टेस्ट के बाद हटा देना चाहिए था। नज़र आ गया था कि कैप्टन